السلام علیکم سر، میں نے ابھی آپ کی نئی ویڈیو دیکھی جو آج آپ نے اپلوڈ کی ہے، وہ پروجسٹان کے بارے میں. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنے ایم ایل بکری کو دینا ہے. تو میری بکری کا عمل تقریباً 2 مہینے کا ہے، تو اس کو کتنے ایم ایل کی ڈوز دینی ہے. اور ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی تقریباً 1 مہینے بعد دینی چاہیے. تو کتنے ایم ایل کی دینی ہے یہ ذرا بتا دیں. اور دوسرا جو میرا بریڈر بکرا ہے، اس کا جو ہے یعنی کہ جو منگنی وغیرہ نہیں کر رہا، وہ بڑا پیشاب نہیں کر رہا. چھوٹا پیشاب تو کر رہا ہے، بڑا پیشاب نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے میں نے اس کو صبح کالکوریکس دی تھی، اس کے ساتھ تیل کے ساتھ، سرسوں کے تیل کے ساتھ نیم گرم پانی میں ملا کے دی تھی. تو ڈاکٹر میں نے اپنا بلایا تھا گاؤں کا، جو سرکاری ڈاکٹر ہے، اس نے بتایا تھا. تو اس نے ابھی تک یعنی کہ پخانہ نہیں کیا، بڑا پیشاب نہیں کیا ہے. تو اس کا کچھ آپ کچھ دیسی یا کچھ دوائی وغیرہ کچھ بتا دیں اگر آپ کو معلوم ہے تو. السلام علیکم سر. دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو پروجسٹران ہم بکری کو دیتے ہیں تقریباً 2 cc، تو باڈی ویٹ کے حساب سے اس کے اوپر خوراک مینشن ہوتی ہے، اور وہ انجیکشن کے اوپر. ویسے نارمل ہم 2 cc دیتے ہیں، اور یہ 15 سے 20 دن 21 دن کے بعد ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں چوتھے مہینے تک. چوتھے مہینے کے بعد پھر یہ نہیں لگاتے. ایک بات. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بکرے کا کو نہیں آ رہا، تو اس کا اس کے لیے سر اس کو تیل دیا جاتا ہے، اچار کھلایا جاتا ہے آم کا. اگر ہو یا اچار کا تیل پلانے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، لیکن جو امیجیٹلی ریلیف ملتا ہے وہ ملتا ہے. یہ آپ تیل اس کو پاس کریں گے پیچھے والی سائڈ سے، مینگنی والی جگہ سے سرنج میں بھر کے 10 cc 10 cc کر کے آپ دیں گے. 30 1 cc تقریباً 10 cc دیں، پھر 10 cc دیں، اور پھر 10 cc دیں. اس طریقے سے کوئی 5 10 منٹ کے وقفے کے ساتھ. تو وہ دیکھیں گے آپ، اس سے وہ فوراً اس کو ریلیف محسوس ہوگا، وہ ہو جائے گا. تو افارا تو نہیں ہو گیا، پیٹ تو نہیں پھولا ہوا اس کا. اگر اس کا پیٹ پھولا ہوا تو یہ آپ کو جلدی کرنا پڑے گا. اس میں جانور ویسٹ ہو جاتا ہے، ٹائم زیادہ نہیں نکالتا ہے جانور. تو تکلیف میں ہوتا ہے جانور کافی زیادہ شدید، اس کا بند ہو جاتا ہے سارا کچھ معاملہ. تو یہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے جانور کو بچانا. تو یہ آپ کریں تیل والا فوراً امیجیٹلی. آپ نے صبح سے شام کر دی ہے، اتنا دیر نہیں جانور کو اس طرح کی تکلیف میں رکھتے. تو یہ آپ اس کو کریں، فوراً ٹریٹمنٹ کریں. اگر اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے تو جو موٹی 18 گیج والی سوئی ہوتی ہے سرنج کے ساتھ، موٹا ٹیکا ہوتا ہے، اس کی 18 گیج کی سوئی ہوتی ہے، وہ آپ پیٹ میں اس کے لگائیں گے اور انجیکشن ہٹا لیں گے اوپر سے. تو وہ سوئی کی وہ ہوا اس کی نکلے گی پیٹ میں سے. تو خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں تو وہ ڈاکٹر کو بلا کے اس سے کہیں کہ بھائی اس کی گیس نکالے باہر. اگر اس کو افارا ہے بہت زیادہ، اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں ہوگا، اور لگے گا آپ کو کہ اس نے بہت زیادہ کھایا ہوا ہے. اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو اس کی گیس نکالیں اور یہ پیٹ اس کا فوراً بحال کریں. جی سر، بکرے نے کھایا تو کچھ بھی نہیں ہے. آج دن کوئی بات تھوڑا تھوڑا اس نے کھایا ہے. تو یہ جو ہے اپھارے کا تو اس میں کوئی چانس نہیں ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اپھارے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں اور پیٹ پھلا ہوا بھی نہیں ہے، بالکل نارمل ہے. ٹھیک ہے نا. تو ٹانگوں کے پاس سے جہاں وہ مقصد پیٹ بھرا ہوا دکھتا ہے، وہ جگہ تو اندر ہوئی ہوئی ہے اس کی. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ قبض کا کچھ دکھ رہا تھا، مگر وہ بھی کالکوریکس اور میں نے سرسوں کے تیل کے ساتھ دی تھی. تو ابھی میں نے ڈاکٹر سے بات بھی کی، فون کیا تھا، اور ٹیمپریچر چیک کیا تو 102 ہے ٹیمپریچر. تو ڈاکٹر نے کہا ٹیمپریچر نارمل ہے اس کا، ابھی آپ اس کو کچھ نہ دیں. اور صبح جو ہے اس کو دوبارہ کالکوریکس جو ہے 30 ایم ایل اور 25 ایم ایل سرسوں کا تیل نیم گرم پانی کے ساتھ ملا کے دوبارہ دیں. تو ٹھیک ہے، اگر چلیں آپ اس طرح بولتے ہیں تو ٹھیک ہے. 10 cc میں اس میں پیچھے کے راستے سے تیل اس میں ڈالتا ہوں، تو دیکھتے ہیں پھر کیا وہ رزلٹ نکلتا ہے. اللہ خیر کرے گا. جی بھائی، یہ بکرے کا نا، بکرے کو ہوتی ہے تکلیف، پیٹ میں درد ہوتی ہے. کھا کیوں نہیں رہا ہے، کب سے نہیں کھا رہا ہے کھانا. جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو جانور افارے کی طرف جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. مطلب بند جب ہو جائے جانور، تو پھر اس کا یہ مسئلہ، یہ آپ کالک وہ اچھا سیرپ ہے جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، بیسٹ رزلٹ ہے اس کے. لیکن اس کو مسئلہ ہوا کیوں ہے، کیا چیز اس نے ایسی کھائی ہے جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوئی ہے، اور کیا فیڈ میں کیا آپ یوز کر رہے ہیں، کھانا کیا دے رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے.
اور یہ آپ یوز کریں گے اسی وقت ہی وہ تو فوراً مطلب سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ. اگر اس کو بند والا معاملہ ہے، اگر اس نے سارے دن میں کچھ بھی نہیں کیا، کوئی مینگنی نہیں کی ہے، تو اس کو ٹریٹمنٹ کریں، ٹھیک ہو جائے گا ابھی اسی وقت ہی. اور ساتھ ہی وہ جانور پھر کھانے بھی لگ جاتا ہے، کھانے پینے کی طرف بھی جانور آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا پیٹ میں تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ جیسے ہی اس کی تکلیف رفع ہوگی تو وہ نارمل بیہیو کرے گا بکرا آپ کا. جی بھائی جان، آپ کی بات صحیح ہے. میں نے اس کو 10 ml تیل ڈالا تو اسی ٹائم میرے کھڑے کھڑے ہی اس نے مینگنے وغیرہ شروع کر دی تھی. تو پیچھے کے راستے سے میں نے اس کو 10 ml تیل دیا تو اسی ٹائم افاقہ ہو گیا تھا. جی میں نے تقریباً 11 بجے دن کو اس کو دیا تھا یہ کولوریکس اور دوسرا سرسوں کا تیل ملا کے نیم گرم پانی کے ساتھ. تو شام تک اس نے کچھ نہیں کیا تھا. ابھی جب میں نے تیل ڈالا ہے تو ابھی اس نے منگنیاں کی ہیں، اور چھوٹا پیشاب تو وہ خیر ٹھیک کر رہا تھا. تو شاید یہ ہے کہ دن کے بعد سے پھر اس نے کھانا پینا بھی تھوڑا تھوڑا شروع کر دیا ہے. جہاں تک خوراک کی بات ہے تو میں تو اس کو ابھی سچی بات ہے نیا فارمر ہوں، اور جنتر تو میں نے اپنا لگایا ہوا ہے، مگر وہ تو ابھی 1-2 مہینے لگیں گے اس کو تیار ہونے میں. مگر یہ ہے کہ ابھی میں اس کو خالی بھوسا دے رہا ہوں، اور چنے کا چھلکا اور چنے کی دال اور چوکھر، یہ چیزیں ڈال کے اس کو میں کتاوا دے رہا ہوں. اور جو نارمل پتے ہوتے ہیں مقصد درختوں کے گھروں میں جو مل جاتے ہیں، امرود کے پتے ہو گئے اور کروں کے ہو گئے، اور تمڑ جو ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں کیا بولتے ہیں، تو اس کے پتے وغیرہ جو ہیں وہ بھی گرم ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کو میں کھلا رہا ہوں. تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی تعداد میں، کیونکہ اتنے درخت نہیں ہیں ہمارے پاس، تو تھوڑی تھوڑی تعداد میں، یعنی کہ جس طرح روٹی کے ساتھ سیلیڈ ہوتا ہے اس طریقے سے دے رہے ہیں. مگر زیادہ جو ہے ہم اس کو وہ کتاوا ہی دیتے ہیں. تو اس میں وہ الحمد للہ خوش ہو کے کھاتا تھا، مگر معلوم نہیں اب کیا ہو گیا. تو میں نے اس کو بھی دیا تو ابھی اس نے الحمد للہ یہ کیا ہے، اپنا پخانہ کیا ہے اس نے. تو یہ تو ٹھیک ہو گیا. ابھی میں اس کو پیپل کی جو درخت کی چھال ہوتی ہے نا وہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ جو بیماری ہوتی ہے ٹھنڈی کی اس کے لیے سنا ہے بہت اچھی ہوتی ہے. تو پیپل کی چھال جو ہے، کھال جو ہے، وہ میں ابھی ابال کے پانی ٹھنڈا کر کے پھر اس کو پلاؤں گا. پہلے بھی پلایا تھا تو فرق آ گیا تھا، تو ابھی دوبارہ پلاتے ہیں انشاءاللہ اور کچھ بہتر ہوگا. تو مہربانی، شکریہ آپ کے ٹائم کا سر. جزاک اللہ. یہ دیکھیں جی، یہ اب پرابلم ہے وہ جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں بھائیوں کو کہ آپ کے جانور قیمتی ہیں، آپ ان کا خیال کریں. اب جب آپ بکری کی جو خوراک ہے وہ اس کو نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کو مسئلے آئیں گے. یہ اب بھائی کو پرابلم آئی، آپ کو ساری کنورسیشن سنائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں. آپ اپنے جانور کو جو اس کی خوراک ہے وہ دیں، مت اپنے جانوروں کے ساتھ تجربے کریں الٹے سیدھے. پتہ نہیں یہ کون سی چھال وہ لے رہے ہیں، اس کا پانی نکالیں گے، ابھی وہ پلائیں گے. واللہ عالم، ہمارے تو سمجھ میں وہ چیزیں نہیں آتی ہیں، نہ ہم یوز کرتے ہیں، نہ ریکمینڈ کرتے ہیں کسی کو. سمپل سی چیز ہے، لوسن کی ہے، آپ انتظام کریں اس کا، سٹور کریں سردیوں کے لیے اس کو. اس ٹائم شارٹیج ہو جاتی ہے، وہ ڈالیں ساتھ میں منڈا اپنا ایک بیلنس منڈا بنائیں. کوئی چیز ضرورت نہیں ہے آپ کو چکروں میں پڑنے کی، نہ لوگوں کی سننے کی. سمپل سی بات ہے، سمپل چیزیں ہیں. بکری کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کو سمجھیں. خوراک اس کو جو بکری کی خوش خوراک ہے وہ اس کو دیں، بیلنس منڈا یوز کروائیں. ٹینشن فری گوڈ فارمنگ کریں. آپ کمائیں بکریوں سے، آپ کو بکری کما کے دے گی. آپ جتنا خرچ کریں گے اس سے زیادہ آپ کو ریٹرن کرے گی بکری، آپ کو پرافٹ دے گی. لیکن آپ مان کے تو چلیں، آپ اس کو دیں تو صحیح جو اس کی خوراک ہے. ٹھیک ہے جی، ویڈیو کلوز کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.